بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم جس ہستی کے بارے میں بات کریں گے اس ہستی کو دنیا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات اور چند کرامات آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ بھائیوں اور آپ بہنوں سے بس اتنی سی التجا ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک مشکل پیش آ گئی۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی یہ مشکل حل نہ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی مجھے ایک مشکل پیش آئی تھی تو میں نے حضرت شیخ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر حاضری دی اور وہ مشکل حل ہو گئی۔ اس بار بھی میں نے ارادہ کیا کہ وہاں حاضری دوں، چنانچہ میں نے 3 مہینے تک مزار مبارک پر چلہ کشی کی تاکہ یہ میری مشکل حل ہو جائے۔ ہر روز 3 مرتبہ میں غسل کرتا تھا اور 3 مرتبہ وضو کرتا تھا، اس امید پہ کہ یہ مشکل حل ہو جائے، مگر مشکل حل نہ ہوئی اور وہاں سے اٹھ کر میں خراسان کی طرف چل پڑا۔ ایک رات خراسان کے ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں پر ایک خانقاہ تھی جس میں صوفیوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ میرے جسم پر ایک کھردری اور سخت قسم کی گودڑی تھی۔ مسافروں کی طرح میرے پاس کچھ بھی سامان نہ تھا سوائے ایک لاٹھی اور ایک لوٹے کے۔ صوفیوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا اور مجھے بالکل ہی شناخت نہ کیا۔ اب وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق آپس میں گفتگو کرتے رہے اور میرے بارے میں انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ تھا بھی درست کہ میں ان میں سے نہیں تھا، لیکن میرے لیے وہاں رات گزارنا ضروری تھا۔ وہاں جگہ بھی نہ تھی، تاہم انہوں نے مجھے ایک درے میں بٹھا دیا اور خود چھت پر چلے گئے۔ انہوں نے اوپر سے ایک جلی ہوئی سوکھی ہوئی روٹی میرے لیے پھینکی اور میں ان کے کھانوں کی خوشبو سونگھ رہا تھا جنہیں وہ کھا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ مجھے آوازیں بھی کس رہے تھے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو انہوں نے خربوزے کھانا شروع کر دیے اور چھلکے میرے اوپر پھینکتے رہے۔ انہوں نے خوب میری بے قدری کی اور میں اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ رب کریم، اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں میں سے نہ ہوتا تو میں ان سے علیحدہ ہو جاتا۔ اس دوران جوں ان کی گستاخیاں بڑھتی گئی، میرا دل خوشی سے لبریز ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس واقعے کا بوجھ اٹھانے سے میری وہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ معزز ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ میں ایک روز علاقہ شام میں سفر کر رہا تھا کہ حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر پہنچا۔ جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی شیبہ کے دروازے پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ ایک سن رسیدہ شخص کو اس طرح بغل میں لیے ہوئے تھے کہ جیسے کوئی کسی بچے کو بغل میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ میں فرات محبت سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑا اور آپ کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا، اور میں بڑا حیران تھا کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوت باطنی سے میرے اس خیال کا حال معلوم کر لیا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہے۔ اس سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے اوصاف شروع احکام کی طرح قائم و دائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح آپ سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خطا کا صدور نہیں ہو سکتا۔ معزز ناظرین کرام، حضرت علی حجویری کے حالات مذکورہ کی راہ راجوں نے جس طرح اسلام قبول کیا، اس کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک روز ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزری جس کے سر پر دودھ کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔
آپ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت مجھ سے لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ دودھ ہم کو مجبوراً راہ راجو جوگی کو دینا پڑتا ہے۔ اگر نہ دے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جانوروں کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ نے اس عورت کی یہ بات سن کر مسکرا دیا اور فرمایا کہ اگر تم یہ دودھ ہمیں دے دو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گاہیں بہت سارا دودھ دیں گی اور جانوروں پر کوئی اثر بھی نہ پڑے گا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو دودھ دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دودھ میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا اور باقی دودھ دریا میں پھینک دیا۔ جب بوڑھی عورت گھر واپس آئی تو شام کو جانوروں کے تھنوں سے بے شمار دودھ دریافت ہوا، یہاں تک کہ وہ دودھ نکال کر تھک گئی، لیکن دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے پورے دیہات میں پھیل گئی اور لوگ دور دراز دیہات سے اپنے اپنے جانوروں کے دودھ آپ کے پاس لانے لگے۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ آپ تھوڑا سا دودھ ان کے مٹکے میں سے پی لیتے اور باقی دودھ جو بچتا وہ دریا میں پھینک دیا کرتے تھے۔ اور جب ان لوگوں نے گھر جا کر اپنے اپنے جانوروں سے دودھ نکالا تو ان کے دودھ میں بے شمار اضافہ ہوا۔ آپ کی اس کرامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب کوئی دودھ والا بھی راہ جوگی کی طرف رخ نہیں کرتا تھا اور آپ کے پاس لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ راہ جوگی کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کر دیا ہے، اب میں آپ کا کوئی اور کمال دیکھنے کو آیا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ تو میں کوئی جادوگر ہوں، نہ ہی میں کوئی جوکر ہوں جو میں آپ کو کمالات دکھا سکوں۔ میں تو ایک عاجز اور مجبور انسان ہوں، باقی اگر تم میں کوئی کمال ہے تو تم دکھا سکتے ہو۔ کیونکہ اس جوگی نے بڑی بڑی ریاضتیں کی تھی اور مجاہدہ میں زندگی گزاری تھی، اس نے آپ کے سامنے کئی کرشمے دکھائے، حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے لگا۔ جب ہوا میں اڑ رہا تھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتی مبارک اس کی طرف پھینک دی، چنانچہ وہ جوتی کے سر پر پڑنے لگی۔ جب حق کے سامنے باطل کی کچھ نہ چلی تو اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور آپ کے دست حق پر بیعت ہو گیا، اور اس بیعت کے بعد آپ اس کی باطنی اور روحانی اصلاح فرماتے رہے۔ قبول اسلام اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت پانے کے بعد راہ راجو تاریخ صوفیہ میں حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔